والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ یا اللہ، سورہ فاتحہ کا، اس مجلس کا، اس قرآن خوانی کا، اس ختم قرآن کا ثواب شفقت رضا خان صاحب کی والدہ محترمہ کو پہنچا، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، اور جو ساس ہوتی ہے ماں سے کم نہیں ہوتی، جتنا مقام والدہ کا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ساس کا مقام خدا نے رکھا ہے، اور خدا نے اس مقام کو بڑی عظمت دی ہے، اور وہ خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ان کو رضا خان صاحب جیسا بچہ اور بیٹا عطا فرمایا، تو اس وقت ان کا غم منا رہے ہیں، ان کے لیے فاتحہ کروا رہے ہیں، ان کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں۔ خدا اس طرح دوسری جو والدات ہیں اور مائیں ہیں، خدا ان کو بھی اس طرح کے بیٹے اور اس طرح کے داماد عطا فرمائے۔ خداوند تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہودیو، تم اگر گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ کے نزدیک ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یعنی موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، موت کو گلے سے لگانا، موت سے نہ ڈرنا ولی اللہ ہونے کی علامت ہے۔ صدر اسلام کی ساری جنگیں، سارے معارک، سارے سرایا گواہ ہیں اس بات کے کہ جو بھی پیغمبر کا صحابی میدان میں جاتا تھا تو اس کے پاس دو قسم کی زریں ہوا کرتی تھی، جسے سپر کہتے ہیں فارسی۔ ایک وہ سینے پہ باندھتا تھا، ایک پیٹھ پر۔ سینے پر کیوں باندھتا تھا؟ جو سامنے سے تیر آئے اس کو نہ لگے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو زخمی نہ کرے، زرہ اس کو روک لے۔ اور پیٹھ پر باندھتا تھا کہ کبھی ضرورت پڑے میدان سے بھاگنے کی، تو پیٹھ پہ کوئی تیر نہ لگے، پیوست نہ ہو، یعنی کبھی ایسا موقع آئے تو دشمن کو پیٹھ دکھانے کی ضرورت پڑے تو جاتے ہوئے تیر نہ لگے۔ لیکن ہمارے مولا واحد ہیں جو صرف سینے پر سپر باندھتے تھے، سینے پر زرہ باندھتے تھے، لیکن پیٹھ پر نہیں باندھتے تھے۔ کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا، میں نے آپ کو میدان میں، واحد آپ ایسے آدمی ہیں میدان میں جن کی پیٹھ پر زرہ نہیں، اور سارے مجاہد ایسے ہیں جو سینے پر انہوں نے زرہ باندھی ہوئی ہے، پیٹھ پر بھی باندھی ہوئی ہے۔ مولا نے جواب دیا کہ علی میدان میں آتا ہے لڑنے کے لیے، بھاگنے کے لیے نہیں۔ پیٹھ پر وہ زرہ باندھتا ہے کہ جس کا ارادہ ہو کہ میدان سے بھاگ جائے۔ علی کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ میدان میں آئے، وہ موت پر غالب ہو جائے یا موت اس پر غالب ہو جائے، اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ موت علی پر غالب ہو۔ اب موت ہے کیا؟ موت کے بارے میں چند سوال ہیں، اور ان سوالوں کا جواب آج کی ہم سخن میں دیں گے، اور کوشش کریں گے آخر میں نتیجہ نکال کر جو ہے وہ اسٹیج یہ ممبر مولانا صاحب کے حوالے کریں۔ پہلا سوال یہ کہ موت ہے کیا؟ دوسرا سوال یہ کہ لوگ موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تیسرا سوال ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو پہلے جو مراحل اس نے طے کرنے ہوتے ہیں، جو پروسیجر اس کے سامنے ہوتا ہے، وہ کون سا پروسیجر ہوتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ جو موت ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ موت کو ہم کس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ یہ کچھ ایسے سوال ان کا جواب جو ہے آج کی سخن میں ہم دیں گے، اور انشاءاللہ اسٹیج پہ ہم مولانا صاحب کے حوالے کریں گے۔ پہلا یہ ہے کہ موت ہے کیا؟ انسان کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور آنے سے پہلے کچھ مراحل طے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ مراحل طے کرتا ہے۔ ان مرحلوں میں سے اس کی زندگی کے اس دنیا کے حوالے سے آخری مرحلہ موت ہے۔ موت کی دو ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، دو تعریفیں ہیں۔ ایک یہ تعریف یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ انسان کے بدن سے روح کا نکل جانا۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے۔ جو مین چیز اس میں پائی جاتی ہیں، ویسے تو اس کے بدن میں کئی اعضاء ہیں، کئی پارٹس آف باڈی ہیں، روح کے کئی احوال ہیں، لیکن مین چیزیں دو اس میں جو پائی جاتی ہیں وہ اس کا روح اور بدن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موت ہر چیز کو آنی ہے، ہر ذی روح
اس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موت سے کس طرح بچا جائے؟ جب ہر آدمی کو موت لاحق ہے، ہر آدمی نے موت کا سامنا کرنا ہے، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ ہر زیرو نے، اس سے کس طرح بچا جائے کہ انسان کو موت کا سامنا نہ کرنا پڑے، انسان نہ مرے، انسان فنا نہ ہو، انسان ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہے، انسان اتنا باقی رہے کہ دنیا کو دیکھے، بلکہ اتنا باقی رہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ایک آدمی بڑا پیارا جملہ کہا لوگوں ہر آدمی کو موت آنی ہے، موت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہید ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ تو موت تمہیں نہیں مار سکے گی، بلکہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو۔ یہ ایک عام شہید کا مرتبہ ہے، یہ ایک عام شہید کا مرتبہ ہے، یہ ایک عام شہید کا مرتبہ ہے۔ تو جب ایک عام شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، موت اسے نہیں مار سکتی۔ جو کربلا میں شہید ہوا اس کا کتنا بڑا مقام ہو، اور جو کربلا کے شہداء کا سردار ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہو۔ بلکہ میں ایک اور کہتا ہوں، بعض لوگ کہیں گے ہمیں میسر نہیں کس طرح شہادت حاصل کریں، جی ہمیں میسر نہیں، ہم کس طرح شہادت، ہمارے پاس کوئی بیٹل فیلڈ نہیں ہے، کوئی جو ہے جنگ کا میدان نہیں ہے، کوئی محاذ ہمارے پاس نہیں ہے، جا نہیں سکتے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محمد و آل محمد کی محبت مرا، وہ مرا نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ محمد بلند تر صلوات، جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ جب ان کی محبت میں مرنے والا زندہ ہے تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہستیاں موجود نہیں ہیں، ہماری آواز کو نہیں سنتے، ہماری دعاؤں کو نہیں سنتے؟ ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں اس ہماری یا علی مدد کی پکار پر ہماری مدد کو لینے کے لیے نہیں آتے، یہ نہیں کہہ سکتے ہم کبھی۔ اب موت کیا ہے؟ موت کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا اس دنیا سے دوسری دنیا میں۔ جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے منتقل ہوتا ہے اس دنیا میں، اور اس ماں کی پیٹ کی نسبت وہ مر گیا ہے لیکن اس کی ایک نئی دنیا شروع ہو، اور اس کا اس دنیا میں آنا کیا ہے؟ وہاں سے ٹرانسفر ہونا اس طرف، اور اس کا آنا اتنا مبارک سمجھا جاتا ہے کہ ہر سال برتھ ڈے منایا جاتا ہے، جی حالانکہ اس دنیا میں مر گیا ہو، اس دنیا میں فنا ہو گیا ہے، اس دنیا سے اسے چھٹی ہو گئی ہے، اس دنیا سے وہ منتقل ہو گئے۔ اب ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے بعد ہم نے کیا ہونا، ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد ہم سے کون سے واقعات کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں، اگر بچے کو یہ بتایا جائے کہ تو نے ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں روشنیاں ہیں، جہاں ہوائیں ہیں، جہاں درخت ہیں، جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، جہاں رات ہے، جہاں دن ہے، جہاں خوشبوئیں پائی جاتی ہیں، جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، جہاں لوگ ایسے لوگ رہتے ہیں جنہیں انسانیت کا پاس ہے، تو وہ بچہ وقت سے پہلے آنے کی کوشش کرے گا اس دنیا میں۔ ہمیں بھی اگر صحیح علم ہو جائے، یقین ہو جائے، ادراک ہو جائے، ہم باور کر جائیں، عقیدہ رکھتے ہیں اس بات کا کہ جب اس دنیا سے منتقل ہوں گے تو ہمارے استقبال کے لیے امیر المومنین آئیں گے، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، امام باقر علیہ السلام آئیں گے، امام جعفر صادق آئیں گے، تو ہم اس دنیا میں ٹھہرنا پسند ہی نہیں کریں، لیکن بشرط کہ یقین رکھیں ہم، بشرط کہ۔ ایک اور سوال، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس پیٹ میں خدا نے اسے کان بھی دیے، ناک بھی دیا ہے، حس کی طاقت دی ہے اسے، پورے حواس خمسہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں ہے وہاں پر، صحیح ماں سوئے ایک دو کے استعمال نہیں۔ اب وہ بچہ کہے کہ جب میرا یہاں استعمال نہیں ہے ان چیزوں کا، جب مجھے یہ چیزیں ضرورت نہیں پڑ رہی ہیں، خدا تو نے مجھے یہ چیزیں دی کیوں ہیں؟ تو خدا کہے گا یہاں اس کا استعمال نہیں ہے، لیکن یہاں یہ چیزیں مضبوط ہوں گی تو ایک اور جگہ کام آئیں گی۔ یہاں تجھے کان دیا ہے، اس کان کی اگر تم نے خوراک اچھی حاصل کی، تمہاری ماں نے تمہارا خیال رکھا، تمہارے ماحول نے تمہارا خیال رکھا، تو یہ کان اچھی پرورش پائیں گے، جب دنیا میں جائیں گے تو صحیح ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو آنکھیں ہیں ابھی تو نے تجھے دی ہیں، اگر اس کی ان آنکھوں کی اچھی پرورش ہوگی
تو ایک اور جگہ پر یہ آنکھیں تجھے کام دیں گی، تو مجھے رنگ دکھائیں گی، تو دنیا کو جج کر سکے گا، اچھے چہرے دیکھ سکے گا، تو خدا کی نعمتوں کو دیکھے گا، خدا کی نعمتوں سے فیض حاصل کرے گا۔ اب اور بچہ کہے کہ مجھے وہاں کیا کام، مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا ہوں، خدا کہے کہ نہیں، تجھے یہاں دی ہے لیکن کام تجھے وہاں آئے گی۔ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں نا، یہ ممکن ہے یہاں پر اس کا کوئی ہمیں اثر نظر نہ آئے، یہ نماز جو پڑھتے ہیں، جو روزے ہم رکھتے ہیں، جو حج ہم جاتے ہیں، جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، یہ مجلس بپا کرتے ہیں، ممکن ہے بعض لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں یہاں ان کا کیا فائدہ ہے، یہاں ہم نے کرنا ہے لیکن فائدہ ہمیں وہاں حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایک سفر پر جاتے ہیں، ایک سفر پر آپ جاتے ہیں، سفر کے سارے انتظام آپ نے مکمل کیے ہیں، اور جہاں آپ نے جانا ہے وہاں آپ کی رہائش کا انتظام ہے، ہر چیز کا آپ کا انتظام ہے، آپ کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا ہے، دوست آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، اس سفر کو کبھی بھی ڈیلے نہیں کریں گے۔ اگر ڈیلے کسی وجہ سے ہو جائے گا تو آپ افسوس کریں گے، لیکن اگر آپ کو سفر کا پتہ نہیں ہے کس وقت شروع ہونا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کس سواری پر آپ نے جانا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ سفر کی مشکلات کیا ہے، آپ کے لیے وہاں رہن سہن کا انتظام ہے، وہاں آپ پریشان۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے۔ جب موت فنا نہیں ہے، موت ختم ہونا نہیں ہے، موت ٹرانسفر ہونا ہے، تو انسان ڈرتا ہے اس لیے کہ اس سفر کے لیے اس نے انتظام نہیں کیا، اس سفر کی اس کے پاس تیاریاں نہیں ہیں، اس سفر کے اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس سفر کے اس کے پاس دوسرے جو لوازمات ہیں وہ نہیں ہیں۔ اگر لوازمات ہوں، تیاری ہو، تو کبھی بھی اس سفر سے نہیں گھبراتا انسان۔ بس یہاں پر ہم تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں، جو ڈیفینیشنز ہم نے دو کی ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے دو تعریفیں موت کی، ایک تعریف اس کی یہ ہے کہ روح کا بدن سے جدا ہونا، دوسری تعریف یہ ہے کہ یہاں سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا۔ ہم ان دونوں تعریفوں کو جمع کرتے ہیں کیونکہ اس میں تضاد نہیں پایا جاتا، کلیش نہیں ان دونوں تعریفوں میں، کوئی کلیش نہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں، بلکہ اگر ہم ان کو جمع کریں تو اس طرح جمع کریں گے، جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتا ہے تو اس دنیا کے حوالے سے وہ مر جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ دونوں تعریفیں جمع ہو گئی ہیں۔ یہاں پر ایک آپ خدمت میں عرض کروں، جب یہ موت ٹرانسفر ہونے کا نام ہے، منتقل ہونے کا نام ہے، اس دنیا سے دوسری دنیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اکثر آپ میں سے ایسے افراد یہاں تشریف فرما جنہوں نے اپنا گھر تبدیل کیا ہوگا، فلیتے جس کو آپ کہتے ہیں، جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں آپ جا رہے ہوتے ہیں اس کو زیادہ سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، صاف کرتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، یا جس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں؟ صحیح ممکن ہے صاف کریں چھوڑنے والے کو، اگر صاف نہیں کریں گے تو بل آ جائے گا، جی یہ ہو سکتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں سیٹنگ نہیں کریں گے آپ کہ وہاں صوفے سیٹ کیے ہوں آپ نے، وہاں ڈیکوریشن آپ نے اچھی بنائی ہوئی ہو، وہاں آپ نے لیمپ جو ہے اچھے لگائے ہوں، بلب آپ نے وہاں اچھے لگائے ہوں، وہاں جو ہے وہ اچھا انتظام آپ نے کیا، نہیں، اس کو صاف کر کے چھوڑ دیتے ہیں، خالی چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کہ آئندہ آنے والا اپنی مرضی سے کیا کرے، وہاں اس کی ڈیکوریشن کرے، کیوں آپ کے ذمہ نہیں ہے اس کی ڈیکوریشن، اور جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں اچھا انتظام کرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں جو پرانا سامان تھا اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہاں کے لیے نیا سامان خریدتے ہیں، کیا ساری چیزیں آپ کی نئی ہوں، صوفے آپ کے نئے ہوں، فریج آپ کے نئے ہوں، پھر ڈیزائن بھی آپ رکھتے ہیں، پھر میچ بھی کرتے ہیں، رنگ بھی ملاتے ہیں، چولہے کا رنگ دوسری چیز سے مختلف نہیں ہونا چاہیے، فریج کا فریزر کا رنگ سب ایک چیز۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ منتقل ہوتے ہیں گھر کی طرف تو یہ دنیا بھی آپ کا گھر ہے جہاں سے آپ نے منتقل ہونا، لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں آپ گھر تبدیل کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کس دن آپ نے تبدیل کرنا ہے، کس دوست نے آپ کی مدد کرنی ہے، کون سی گاڑی آپ نے استعمال کرنی ہے، اور ٹائم کا بھی آپ نے کیا اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا، لیکن یہ دنیا جس دنیا سے آپ دوسری دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں کس وقت منتقل، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے منتقل ہونے میں کوئی آپ کی مدد کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا جو سامان ہے وہ کتنا ہے، جتنے گناہ ہوں گے اتنا زیادہ سامان ہو گئی، ان گناہوں کے ساتھ منتقل ہو آپ نے نا، گناہ یہاں نہیں چھوڑنے، آپ یہاں ساتھ آپ نے منتقل ہونا، اس کے بوجھ کو آپ نے اٹھا کر منتقل ہونا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا عقل کیا کہتا ہے کہ ہم اس گھر کی تیاری کریں یا اس گھر کی زیادہ تیاری کریں؟ اگر صرف گھر کی اگر بات ہوتی نا تو اس کی زیادہ تیاری، لیکن امیر المومنین نے کیا کہا؟ امیر المومنین نے بڑا پیارا جملہ کہا دنیا اور آخرت کو جمع کرنے کے لیے، یعنی دونوں چیزیں ہونی چاہیے سب۔
اعمل للآخرہ کانک تموت غدا، آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو جس طرح آپ نے اگلے لمحے میں. غدا کا کل کا لفظ استعمال کیا ہے استعارتن کنایتن، صحیح، یعنی اگلے لمحے میں آپ آخرت کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے اگلے لمحے میں اس دنیا سے چلے جانا ہے. سبحان اللہ، بہت اچھا. وَأَعْمَلْ لِلدُّنْيَا كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، کہ دنیا کے لیے اس طرح کام کریں جس طرح آپ نے ہمیشہ اس پہ رہنا ہے. یہاں پر آپ سے سوال کرتا ہوں، مولا نے کہا کہ دونوں کو آپ نے رکھنا ہے، دونوں کا رکھنا مطلب ہے 50% اس کے لیے کام کریں 50% اس کے لیے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا ہم اس طرح کرتے ہیں؟ 50%، 50 تو چھوڑیں، 10% کر لیں، بڑی بات ہے. 90% دنیا کے لیے کریں، 10% جو آخرت کے لیے کریں. یہاں ایک سی مثال کے ذریعے واضح کریں گے. میں پوچھتا ہوں آپ کے بچے اسکول 5 دن جاتے ہیں نہیں جاتے؟ اگر 50% کا معاملہ ہو تو 5 دن آپ کے بچے اسکول کے لیے جا رہے ہیں تو 5 دن بچے دین کے لیے ٹائم دیں. میں نہیں کہتا 5 دن جائیں، کم از کم 1 دن تو جانا چاہیے نا. 50 نہیں، 50% نہیں، 5 دن نہیں، 1 دن تو جانا چاہیے. بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ اتوار کے دن 4 بجے سے 5 بجے تک بچوں کے لیے یہاں درس رکھا گیا، اور آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے ایک اتوار کو اردو میں ہوتا ہے اور ایک اتوار کو نارویجن میں ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی وہی کام کریں جس طرح آج شفقت رضا خان نے کیا اپنی والدہ کے لیے، تو یہ راستہ آپ کو طے کرنا پڑے گا. بے شک، آپ کو سرمایہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. بے شک. یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. یہ سامان، یہ پیسے، یہ مال، یہ کمائی، یہ پاسپورٹ، یہ نیشنلٹی، کون سی چیز آپ کے ساتھ اعمال جائیں گے. اور جب دنیا سے آپ چلیں گے آپ کی فائل بند ہو جائے گی، اور اس فائل کو پتہ کون کھول سکتا؟ آپ کے بچے کھول سکتے. بے شک. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فائل کھلی رہے، اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، قرآن خوانی میں اضافہ ہوتا رہے، ایصال ثواب اضافہ ہوتا رہے، مجالس میں اضافہ ہوتا رہے، نیک اولاد کر چھوڑ کر جائے. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے. جس طرح آپ ایک محکمے سے کام چھوڑتے ہیں، ایک جو ہے آپ پیشہ چھوڑتے ہیں، ارکے کو چھوڑتے ہیں، فائل وہاں آپ کی بند ہو جاتی ہے کہ آپ نہ ابھی آپ وہاں آ رہے ہیں، نہ جا رہے ہیں، اور نہ سے آپ کا کوئی لین ہے نہ دین ہے، وہاں سے تنخواہ نہیں لے رہے، وہاں سے جو ہے حاضری آپ کی نہیں لگ رہی، ختم ہو جاتا ہے. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی فائل بند ہو جاتی ہے. کہ اب 1000 مال خرچ کرے کہ دوبارہ اس کی فائل کھلے، دوبارہ دنیا میں آئے، نیک کام انجام دے، نمازیں پڑھے، بچوں کی تربیت کرے، بچوں کو پڑھائے، نہیں کر سکتے. صرف 3 چیزیں انسان کی فائل کھول سکتی ہیں: ایک اولاد نیک، صدقہ جاریہ، اور اس طرح علم نافع. کہ آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، جس طرح مولانا صاحب نے بہت آثار چھوڑے ہیں، مسجد بنائی، اور اس کے علاوہ جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور جو علم چھوڑا ہے انہوں نے، شاگرد جو تربیت کی ہے، اور نیک اولاد. مشہور و معروف واقعہ ہے ایک نبی کا، 2 انبیاء سے یہ روایت مختلف نقل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے، کہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو فرمانے لگے کہ اس قبرستان سے جلدی گزرا جائے اپنے صاحب. کہا کیوں، کیا وجہ ہے؟ کہا یہاں ایک قبر پر عذاب آنے والا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو ہم اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں. جلدی سے گزر گئے. واپسی پر اپنے انہی اصحاب کو کہتے ہیں کہ رک جائے، یہاں ہم نے فاتحہ پڑھنی. کہا کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا؟ جاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جلدی سے آ جائیں. کہا نہیں، اس قبر پر عذاب آنے والا تھا، لیکن اس صاحب قبر کا بچہ عبادت گاہ میں گیا، مسجد میں گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور خدا کی ذات نے کہا یہ ہو نہیں سکتا جس آدمی کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ کرے، مجھے رحمت سے پکارے، مجھے رحمت کا عنوان دے، مجھے رحیم اور رحمان کا نام دے، میں اس کے جو ہے باپ پر، جو ہے اس کے والد پر عذاب نازل کروں. ہم نہیں کہتے 5 دن، کم از کم 1 دن، اور 5 دن میں روزانہ بچے آپ کے 5 گھنٹے جاتے ہیں، 5 کو 5 سے ضرب دیجیے 25 بنتا ہے. ہم نہیں کہتے 25، ہم نہیں کہتے 10، کیا 1 گھنٹہ بچوں کے لیے دیں، وقت کریں، اور تاکہ آپ کا ورثہ قائم رہے. دنیاوی لحاظ سے آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کاروبار میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، صحیح قسم کا کاروبار کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو منافع ملے. دینی اعتبار سے کیوں نہیں آنا چاہیے؟ اور ایک اور آپ کی جملہ آپ خدمت میں عرض کروں، آپ چاہتے ہیں کہ جو اچھی چیز آپ کو ملے آپ کے بچوں کو بھی ملے، چاہتے ہیں نا، ہر آدمی چاہتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہے کہ خود اچھی چیز نہیں پہنتے، اچھا نہیں کھاتے، بچوں کو اچھا دیتے،
کہتے ہیں کہ تاکہ ان کا اسٹینڈرڈ خراب نہ ہو، تاکہ دوسرے بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو، خود جو ہے سختی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو کوشش کرتے ہیں اچھی چیز ملے۔ جب بدن کے بچوں کے بدن کے لحاظ سے ان کی اتنی آپ پرواہ کرتے ہیں تو روح کے لحاظ سے ان کی پرواہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، ان کا خیال کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بے شک بہت اچھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے؟ اس سے ڈرنے کی ایک تو یہ وجہ بیان کی کہ کیونکہ انسان کیا ہے، اس کے اعمال صحیح نہیں۔ آئمہ کی جو احادیث میں نے جو جمعوری کی ہے کہ انسان موت سے جو ہے کیوں ڈرتا ہے، سب سے پہلے کہ انسان کی موت سے آشنا نہیں، موت کیا ہے اس لیے ڈرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ موت کا ٹائم کو اسے پتہ نہیں اس لیے ڈرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ موت جو ہے انفرادی تجربہ ہے، اجتماعی ہے نہیں کہ آپ نے اکیلے جانا ہے، یہ راستہ آپ نے اکیلے طے کرنا ہے، دوستوں نے آپ کے ساتھ مدد نہیں کر۔ اور کہتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں اتار لیا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اتار کر رشتہ دار چلے جاتے ہیں، والد چلا جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، دوست چلے جاتے ہیں، جو ہے ساتھی چلے جاتے ہیں، انسان وہاں اکیلا جاتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، تو رونے کو آتا ہے تو خدا کی آواز آتی ہے، اے میرے بندے نہ گھبرا، تو اکیلا ہے، سارے تجھے چھوڑ کر چلے گی، کوئی تیرے ساتھ نہیں، میں تیرا انیس ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گا، میں تیرا خیال رکھوں، بشرطے کہ خدا کے فرامین پر وہ چلتا رہو۔ اور قبر میں جو سوال ہوتے ہیں ان پر عمل کرتا رہا۔ قبر میں جو تلقین میں ہم پڑھتے ہیں کہ تیرا خدا کون، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا کتاب کون سی ہے، تیرا کعبہ کون ہے، اس سوال، اور یہ سوال یہ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہی سوال، اور پھر خدا دیکھیں کتنا کریم ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایگزامینیشن میں پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو ایگزامینیشن کینسل ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ لیکن خدا کتنا کریم ہے کہ وہ ہمیں پہلے سوال بھی بتا رہا ہے، جواب بھی بتا رہا ہے، کتنا کریم۔ کہیں بھی اگر پیپر آؤٹ ہو جائے، یہاں کا مجھے نہیں پتا، پاکستان میں یہ اکثر ہوتا ہے، پیپر آؤٹ ہو جائے تو ایگزامینیشن کینسل ہو جاتا ہے، یا انہوں نے کیا کیا ہوتے، 2 پیپر بنا کر رکھے ہوتے، اگر ایک آؤٹ ہو گیا، پتہ چل گیا شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا تو فوراً اس کو بین کر دیتے ہیں، نیا پیپر نکال دیتے ہیں، نیا پرچہ آ جاتا ہے۔ لیکن خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے سارے سوالات بتا دیے اور ان کے جواب بھی بتا دیے، اس کے باوجود بھی انسان نہ سوالوں کو یاد کرے نہ ان کے جوابوں کو یاد کرے۔ اور یہاں پر یہ ایک سوال ایک اور بھی ہے کہ آئے یہی سوال ہوں گے؟ تو ایک جاہل آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم لکھ کر مردے کے ساتھ رکھ دیں گے اس قبر میں، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ من ربو کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو نے خدا کو ایک مانا تھا یا نہیں مانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں دنیا خدا کو تو ایک کہتا تھا، اصول دین میں کہتا تھا، توحید کا اقرار کرتا تھا، لیکن تیرے عمل میں توحید کا اقرار نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھا۔ اور تو خدا کو عادل مانتا تھا، لیکن پھر بھی تو اس کی عملی لحاظ سے اس کی عدالت پر شک کرتا تھا اور ہمیشہ پریشان رہتا تھا روزی کے حوالے سے۔ نبی کریم کو تو رسول مانتا تھا، لیکن نبی کریم کی احادیث پر تو نے عمل نہیں کیا، اور جس آدمی نے عمل کیا ہوگا وہ وہاں جواب دے سکے گا۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پر جو ہے وہ رکھ دیا جائے اور وہ جواب دے دیا جائے، یا آدمی رٹ لے ان چیزوں کو۔ اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں، ایک صلوات پڑھنا انداز۔ اب موت کو بڑی پیاری تشبیہ کی ہے علماء نے سونے کے ساتھ، موت کی تشبیہ سونے کے ساتھ کی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ سونے، اس کے بعد ہم جاگ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم جاگیں گے مرنے کے بعد، لیکن یہ ایک مدت طویل کے بعد، یعنی مدت طویل کے بعد، ایک لمبے فاصلے کے بعد، ایک لمبی ڈیوریشن کے بعد ہم جو ہے وہ جاگیں۔ لیکن یہ جو جب دنیا میں ہم سوتے ہیں وہاں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس وقت سونا ہے، کسی حد تک یہ پتہ ہو کہ کہاں سونا ہے کسی حد تک، اور یہ بھی بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کب جاگنا ہے۔ بشرطے کہ انسان اس کے ہوش و حواس ہوں اپنی جگہ پر، یہ نہیں کہ جس وقت جی چاہے سو گیا، جس وقت جی چاہے جاگ گیا، صبح کی نماز سائڈ پر رہی، صحیح، دوسرے معاملات سائڈ پر رہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ کو جو جزا ملے گی آپ کی کوششوں پر،
عمل کی وجہ سے جزا نہیں، کوششوں پر نیت پر جزا ملے گی۔ ایک آدمی رات کو اگر الارم لگا کر سوتا ہے صبح کی نماز کے لیے، صحیح، اگر کسی وجہ سے نہیں جاگ پاتا اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس آدمی کو کبھی ثواب نہیں ملے گا جو رات کو اس کی نیت کیا ہے کہ صبح کو نماز کے اس کے لیے نہیں جاگنا، بلکہ دوستوں کو، ہمسایوں کو یہ کہہ رہا ہے، روم میٹس کو، مجھے نماز کے لیے نہیں جگانا، اس سے بڑا بدبخت آدمی نہیں۔ ایک تو ہے یعنی اتفاق سے بھی نہ جاگے ہو، یہ اتنا مصمم ہے، خدا کے مقابلے میں آ گیا ہے کہ اگر اتفاق سے بھی اسے کچھ جگائے کہ اچانک اسے موقع مل جائے تو پھر بھی اس نے نماز نہیں پڑھنی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ موت اور سونا آپس میں ان کی شباہت ہے، سملیرٹیز میں پائی جاتی ہیں، صحیح، تو یہ جو سونا ہے اس کو ہمیں بعض اوقات قربان کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارا جو لمبا سونا ہے وہ آسان ہو، جو لمبی نیند ہے وہ آسان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدا نے موت کو کیوں رکھا ہے؟ موت کا فلسفہ کیا ہے؟ آخری سوال، موت کو خدا نے کیوں رکھا؟ انسان سارے زندہ رہتے، صحیح، ملتے جلتے، صحیح، آپس میں ساتھ رہتے، پیار و محبت سے رہتے، جدائیاں نہ ہوتی، افتراق نہ ہوتا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، جو رشتہ دار روتے ہیں، یہ مردے کے لیے کوئی نہیں روتا، سارے اپنے لیے روتے۔ آپ نے خود اپنا انتظام کرنا ہے، سارے جو لوگ اپنے لیے روتے۔ بیٹا اس لیے روتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو میرا خیال رکھتا تھا، میرے لیے کمائی کرتا تھا، میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا، چلا گیا، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے رو رہا ہے، اپنی انکم کے لیے رو رہا ہے۔ دوست اس لیے روتا ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسا ساتھی تھا جو مجھے کمپنی دیتا تھا، اب مجھے کمپنی کون دے گا؟ جی، میری کمپنی ضائع ہو گئی، مفت کی کمپنی مجھے ملی ہوئی تھی، مجھے کمپنی بھی دیتا تھا، شیئر بھی سناتا تھا، کھانا بھی کھلاتا تھا، جی، تو اب مجھے کون ایسا کرے گا؟ زوجہ روتی ہے کہ اس بیوہ ہو جائے گی، اس اپنے بیوہ ہونے پر روتی ہے، اس مردہ کے لیے نہیں روتی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی نہیں روتا، سارے اپنے لیے روتے ہیں، تو ہمیں اس مرحلے سے پہلے اپنے لیے انتظام کرنا پڑے تاکہ کسی کو ہمارے لیے رونے کی ضرورت نہ پڑے، اور پھر ان کی ہمدردیوں کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک وہ مجالس نہ رکھیں، جب تک وہ قرآن خوانی کا انتظام نہ کریں، جب تک وہ اصالہ ثواب کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے یہ موت رکھی کیوں؟ موت جو خدا نے رکھی ہے، ایک تو قرآن نے اس کا فلسفہ بیان کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ پتہ چلے کہ تم میں سے بہترین عمل رکھنے والا کون۔ ایک جو قرآن نے بیان کیا۔ دوسرا اس کا فلسفہ یہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے درخواست کی حضرت موسیٰ سے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ موت ہم سے اٹھ جائے، کہ مرتے ہیں ہمارے رشتہ دار، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں پریشان ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، میرے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ زوجہ نے کہا، یہ سارے لوگوں نے درخواستیں کی۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی، اور کچھ عرصے کے لیے خدا نے کیا کیا؟ موت کو اٹھا لیا اس قوم میں سے۔ آج کے الفاظ میں ہم کہیں کہ بین لگ گیا موت پر، جی، اس بعد کوئی بھی نہیں مرے۔ کوئی زمانہ گزرا تو خود لوگوں نے درخواست کی کہ خدایا ہم پریشان ہیں، نہ مرنے سے پریشان ہیں۔ کہا کس طرح؟ کہا میرا باپ دادا دونوں بوڑھے ہیں، چل نہیں سکتے، کھا نہیں سیکھتے، پی نہیں سکتے، میں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرتا ہوں، ان کو کھلاتا بھی ہوں، ان کا خیال بھی رکھتا ہوں، صحیح، ان کے ہر قسم کے انتظام کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں درخواست کی، پھر خدا تعالیٰ نے کہا کہ اب موسیٰ قوم کو کہہ دینا کہ میں نے موت کس لیے رکھی ہوئی ہے، کہ یہ قوم انسان تنگ نہ آ جائے، دوسرے انسانوں کی بے ادبی نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان چل نہ سکے، کھا نہ سکے، پی نہ سکے، اس کا خیال رکھنے والا کسی وقت میں اس کی بے ادبی کرے۔ اور وہ لوگ عظیم ہیں جو اپنے بوڑھے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جو انسان کے قبر میں آسائش کا سبب بنے گی والدین کی خدمت، اور موت کے بعد جس چیز میں آسانی ہوگی والدین کی خدمت۔ حضرت موسیٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس شہر کا جو قصائی ہے وہ جنت میں ان کا رومیٹ ہے، جنت میں ان کا ہم مقام ہے، اور خدا نے ایڈریس بھی بتایا، اس کے شمائل بھی بتایا، اس کا حلیہ بھی بتایا، اس کے ساری کیفیات بتائی کہ کون آدمی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو طلب ہوئی، جستجو ہوئی کہ میں دیکھوں
کہ کون سا اتنا عظیم آدمی ہے جو میرے مقام تک پہنچ گیا, اس کو جنت میں خدا نے میرا مرتبہ عطا کیا. ظاہر ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا مرتبہ تو نہیں مل سکتا, لیکن کسی حد تک جو ہے وہ اس کو بڑا خدا نے مقام دیا. خدا نے تشبیہ کے لیے وہاں بیان کیا, اور اس واقعے کو بہت سے جو ہے عرفاء نے اپنے کتابوں میں نقل کیے. تو حضرت موسیٰ آ گئے اس آدمی کے پاس, کہا میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تمہارے پاس رہوں. اس طرح ہوتا ہے نا, ٹی وی والے کہتے ہیں کہ ایک دن ٹی وی والوں کے ساتھ, جی وہ ایک دن 24 گھنٹے رہا کس کے ساتھ, اس قصائی کے ساتھ, اس قصاب کے ساتھ, کہ کیا کرتا ہے, کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اتنا بڑا مقام ہو گیا, اتنی بڑی منزلت ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہ صبح وہ آدمی اٹھا, اس نے اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں دھلائے, ماں کو کھانا کھلایا, ماں کو جو ہے نیا لباس پہنوایا, پہنانے کے بعد کام پہ چلا گیا, اور سارا انتظام گھر میں چلا تیار کر کے, ہر چیز ماں کے لیے سامنے رکھ کر کے چلا گیا. اور جب واپس آیا, حضرت موسیٰ سارا دن اس کے ساتھ رہا, واپس آیا دوبارہ اس نے جو ہے ماں کی خدمت کی, ماں کے ہاتھ پاؤں دھلوائے, ماں کے سامنے کھانا تیار کر کے رکھا, ماں کے پاؤں دبائے, ماں کا خیال رکھا. اور اب کیا ہوا, وہ ماں کے پاس کھڑا, ماں کی خدمت کر رہا تھا. حضرت موسیٰ تھوڑے فاصلے پر تھے, یہ ساری چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے. ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی, ماں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی. حضرت موسیٰ قریب ہوئے, اور اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ قریب ہوں اس کی دعا ختم ہو چکی تھی ماں کی. حضرت موسیٰ نے اس بیٹے سے پوچھا کہ تیری ماں نے کیا دعا کی؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ خدا میرے بیٹے کو موسیٰ کا مقام عطا فرما. حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ تیری ماں کی دعا قبول ہو. انسان کی موت میں جو سب سے چیز آسانی پیدا کرنے والی ہے وہ ماں کی دعا ہے. ایک جوان ہے, اس کا سانس رکا ہوا ہے, نبی کریم کی بارگاہ میں نبی کریم کو لائیں کہ اس کی موت میں آسانی ہو جائے. سانس اس کا اٹکا ہوا ہے, نہ مر رہا ہے نہ زندہ ہے, مشکل سکرات موت سے گزر رہا ہے, مشکل مراحل طے کر رہے ہیں, احتضار کی حالت میں. کب کب کی اس کے بدن پر تاری ہوئی ہے, بار بار جھٹکے اس کو لگ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے آسانی پیدا نہیں ہو رہی. خدا کے نبی تشریف لائے, کہا صحابہ کرام نے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں. کہا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ کہا ماں اس کی ناراض ہے. کہا یہی وجہ اس کی کہ اس کی موت میں مشکل ہو رہی ہے, اس کے لیے موت سخت مرحلہ بنی ہوئی ہے. کیوں کہ ماں اس کی راضی نہیں ہے اس سے. حالانکہ ماں کسی سے ناراض ہوتی نہیں, یعنی بہت بڑا کوئی ظالم تھا, بہت کمزور آدمی تھا جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا تھا. یعنی ماں کسی حد تک کوشش کرتی ہے کہ اپنے بچے سے ناراض نہ ہو, سب کچھ لوٹا دیتی ہے بچے کی ترقی کے لیے. اس کی ماں کو خبر ملی تو رسول اللہ نے کہا کہ ماں تو جب تک اس سے راضی نہیں ہوگی تو یہ مشکل میں رہے گا. حالانکہ نبی خدا ہیں, خاتم الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, شافی روز جزا ہیں, جن کے کہنے سے تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں, جن کے کہنے سے انسانوں کی تقدیریں تبدیل ہو جاتی ہیں, نہ ہونے والے کام ہو جاتے ہیں, ممکن کو ناممکن بنا سکتے ہیں اور ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں. زندگی اور موت عطا کرنے والے. قرآن نے کہا کہ تم نبی کی آواز پر لبیک کہو, اور نبی کی آواز پر لبیک کہو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. اللہ والرسول اذ دعاکم لما یحییکم. لیکن یہاں پر نبی کریم ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو موت میں آسانی ہو, اس انتقال کے عمل میں تمہیں آسانی ہو, تو والدین کا احترام کرو. اب آخری جملہ عرض کرتا ہوں, ایک صلوات پڑھیں گے بس. آخری جملہ عرض کرتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی والدین زندہ ہیں ان کے لیے تو ظاہر ہے کس طرح خدمت کریں, کس طرح ان کو راضی کریں. جن کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کس طرح کریں؟ وہ اس طرح کریں جس طرح شفقت رضا خان نے کیا. اور یہ نہیں کہ آپ جو ان کے چہلم پر مجالس کروا دیں, نہیں, کم از کم ان کی برسی پر اگر استطاعت نہیں ہے وسیع پر کام کرنے تو گھر میں اہتمام ہونا چاہیے, تاکہ بچوں کو پتا چلے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا سے جانے والے افراد کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, تاکہ آپ کی ثقافت ہے ان کو ثواب ملے, اور یہ ثقافت آپ کی یہ جو ہے تعلیمات بچوں تک ٹرانسفر ہو. پرانے زمانے میں بہت اچھا طریقہ ہوتا تھا, ہر جمعرات کو مردوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے لوگ, اور
کھانا رکھ کے، پانی رکھ کے، اہتمام کر کے مردوں کی دعا کی جاتی تھی. آج وہ سلسلہ لوگ بھول گئے ہیں. اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ میرے والدین تو پاکستان میں ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ہیں، کسی دوسرے ملک میں ہیں، ان کا احترام، ان کی رسپیکٹ کس طرح کی جائے، ان کی دعائیں کس طرح حاصل کی جائیں؟ فون کے ذریعے ان کی دعائیں حاصل کی جا سکتی. میں بڑی خوشی ہوئی، ایک دفعہ ایک عالم دین بڑی پیارا انہوں نے جملہ کہا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، نماز کے بعد پہلے اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے مشغولات شروع کرتا ہوں. یعنی کتنے خوش قسمت ہیں افراد کہ جو اپنے والدین کے رابطے میں جی ثواب آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ جو والدین کو خوشی ہوگی کہ میرے بیٹے نے کتنا میرا خیال رکھا ہے، اس نے دور میں اتنی مشکلات میں رہ رہا ہے لیکن مجھے بھولا نہیں. دین سے ہٹ کر بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، آپ کا جو بھی سرمایہ ہے، جو کچھ بھی ہیں آپ، والدین کی وجہ سے. آپ کسی اچھے ملک میں رہ رہے ہیں تو والدین کی وجہ سے، اچھی کمائی کر رہے ہیں تو والدین کی وجہ سے، اچھا گھر ہے آپ کا تو والدین کی وجہ سے. اس کی بنیاد والدین بنے آپ کے. بس خلاصہ کرتے ہیں کہ موت یہ ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف ٹرانسفر ہونا. اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا چاہیے. اس کے انتظاموں میں سے ایک انتظام یہ ہے کہ انسان والدین کی خدمت کرے. صلوات پڑھیں. ہم نے اہل بیت سے والدین کا احترام سیکھا ہے. امام حسن سے، امام حسین سے سیکھا ہے کہ والدہ کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے. امام حسن اور حسین سے سیکھا ہے کہ اپنی ماں کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے. جب وہ گھر کا واقعہ پیش آیا ہے نا، اس کے بعد بی بی مسلسل بیٹھ نہیں سکتی تھی، مسلسل کھڑے نہیں ہو سکتی تھی. اور اس بات کا احساس تھا امام حسن کو اور امام حسین کو. کہتے ہیں کہ جب بی بی کا آخری وقت آیا ہے نا، بی بی نے اسماء بنت امیس کو کہا کہ اسماء بنت امیس میں کمرے میں جا رہی ہوں اور خدا کے ذکر و تسبیح میں مشغول ہو رہی ہوں، اور جب دیکھنا کہ میرا ذکر رک گیا ہے، میری تسبیح رک گئی ہے، تو سمجھنا میری روح پرواز کر چکی. تو فوراً علی کو اطلاع دینا اور علی کو کہنا کہ آ جائے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے. بچوں کی سرپرست دنیا سے چلی گئی. اور جب ایسا ہوا نا، بی بی کا ذکر رکا نا، اسماء بنت امیس نے امام بی بی کے بیٹوں کو کہا، امام حسن اور امام حسین کو، جاؤ اپنے بابا کو اطلاع دو کہ بی بی کی روح پرواز کر چکی ہے. امام علی مسجد میں تھے. جب کانوں پہ یہ آواز پہنچی نا، علی قیام میں کھڑے تھے بیٹھ کے، قیام کو ادامہ نہیں دے سکے، فوراً گھر کی طرف پلٹے اور گھر کی طرف جب جا رہے تھے راستے میں بار بار گر رہے تھے اور سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے. اے خدایا میری دنیا ختم ہو گئی، خدایا میرا کوئی نہ رہا، اے خدایا میری زوجہ اس دنیا سے چلے گی. جب دنیا مجھے ستاتی تھی تو فاطمہ مجھے تسلی دیتی تھی. شاید امام کے ذہن میں واقعہ آ گیا ہوگا. ایک دفعہ امام گھر میں تشریف لائے نا، بی بی نے کہا، اے علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. تو امام علی نے جواب دیا، فاطمہ اگر اتنا ہوتا تو میں گریہ نہ کرتا، میں سلام کرتا ہوں. دنیا والے علی کو جواب نہیں دیتے. امام گھر کی طرف آئے کیا دیکھتے ہیں؟ بی بی کی روح پرواز کر چکی ہے. اب امام نے غسل کا انتظام کیا، کفن کیا. مولا ایک دفعہ غسل دیتے دیوار کی طرف منہ کر کے امام نے رونا شروع کر دیا. اسماء بنت امیس کہتی ہے، مولا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ دلیر ہیں، کوئی جوان آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. امام فرماتے ہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ فاطمہ کا پہلو شکست تھا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ فاطمہ نے میرا کتنا خیال رکھا. آج تک مجھے نہیں بتایا کہ فاطمہ کے پہلو کی پسلیاں شکستہ ہیں. امام نے غسل دیا، کفن پہنایا. اب جب کفن پہنایا نا، ایک دفعہ امام نے اپنے تمام بچوں کو کہا،
یا بنیا اے بیٹو، اے میری بچیوں آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بی بی زینب آئے، ام کلثوم آئے، امام حسن آئے، امام حسین کونے میں کھڑے ہوئے رو رہے۔ امام علی نے کہا بیٹا حسین، کیا تو اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا چاہتا؟ امام حسین کے جملے پتہ کیا ہے؟ کہا جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ جب بی بی کے جسد نے یہ آواز سنی نا، کہتے ہیں کفن کے بند کھلے، بی بی کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، یا بنیا میرے پیارے بیٹے حسین، آپ نے ماں کا آخری دیدار کر لے۔ امام حسین آئے، بی بی کے کفن سے چپک کے صدائے آسمانی آئی، اے علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر، ورنہ آسمان زمین پر ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسیعلم الذین ینقلبون۔ خدایا میں اپنے حصے کی دعا کروں گا، پھر مولانا صاحب بھی انشاءاللہ آخر میں اختتامی دعا اپنی خطاب کے بعد فرمائیں گے۔ یا خدایا یہ مجلس پڑھی گئی ہے، جو 6 دفعہ قرآن ختم کیا گیا ہے، سورہ یاسین کی جو تلاوت ہوئی ہے، اس کے علاوہ دوسرے اذکار ہوئے ہیں، اس مجلس کا ثواب، ان قرآن کے ختم ہونے کا ثواب، ان کے علاوہ سورہ یاسین کا جو ختم ہوا اس کا ثواب نصرت آرا والد عاشق حسین کو پہنچا۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ حاضرین جو تشریف فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی قبروں کا خود سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو منور کر دے، اور ہر اس کام سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبر کو تاریک بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔